من حمزه ونفخه ونفسه ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس سے قبل محترم الشیخ مولانا اعجاز احمد تنویر صاحب جو ترجمہ کلاس پڑھا رہے تھے، وہ سورۃ المؤمن جس کو سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 55 تک انہوں نے پڑھایا جیسے مجھے بتایا گیا۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 56 جو میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں ان کا انشاءاللہ ترجمہ اور تو تفسیر جو ہے جو اللہ نے سمجھ دی، توفیق دی، تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، یجادلون جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ اللہ کی آیات کے بارے میں، بغیر سلطان اتاہم بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم الا کبر نہیں ہے کچھ ان کے سینوں میں، الا کبر سوائے ایک بڑائی کے، ما ہم ببالغیہ جس تک وہ ہرگز پہنچنے والے نہیں ہیں، فاستعذ باللہ سو اللہ کی پناہ مانگ، انہ هو السمیع البصیر بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر اور نہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ، اور نہ ہی برائی کرنے والا، یعنی یہ دونوں بھی برابر نہیں ہوتے۔ قلیلا ما تتذکرون بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ کافر جو ہے، جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، جو خاص آیات ہیں، ان کے بارے میں جب بحث کرتے ہیں نا، نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا انکار یہ ہے قیامت نہیں آئے گی، قیامت کو نہیں مانتے،
انسان کا دوبارہ زندہ ہونا، فوت ہو کر مر کر، اس کو وہ انکار کرتے ہیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن اپنا پیش ہونا اور اپنے اعمال کی جزا سزا، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ تعالیٰ کی توحید، یہ جو کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ جو عقائد ہیں اسلام کے، توحید، رسالت اور اسی طرح قیامت وغیرہ، ان کے متعلق جو کافر، نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، بحث کرنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو انکار کرتے ہیں نا یا مانتے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں کو بڑی مشکل ہے، کسی کو توحید کی سمجھ نہ آئے، کسی کو وہ سمجھنا چاہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، اس کی دلیلیں کیا ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان کو سمجھنا چاہے اور ماننا چاہے، تو کوئی یہ بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول برحق ہونا، آپ کی طرف وحی کا آنا، آپ کی رسالت کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، ان کی جو دلیلیں ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ جو بندے کی عقل میں نہ آئے۔ جب اتنی آسان دلیلیں ہیں ہر چیز کی، اللہ کی توحید کی دلیلیں بڑی آسان ہیں، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیلیں ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح قیامت نے آنا ہی آنا ہے، ہر بندے نے فوت ہونا ہے، اور فوت ہونے کے بعد اٹھنا ہے، پھر قیامت قائم ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اچھے کو ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، برے کو اس کے برائی کی سزا دی جائے گی۔ اس کے متعلق اللہ نے جتنی بھی آیات اور دلیلیں نازل کی ہیں، وہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ جو بندہ سمجھ سکتا ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ بندے کی سمجھ نہ آئے۔ تو پھر یہ مانتے کیوں نہیں، جھگڑتے کیوں ہیں، بحث کیوں کرتے ہیں، آگے سے مناظرے کافر کیوں کرتے تھے، لڑائیاں کیوں کرتے تھے؟ وجہ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی ہے، کافروں کے اللہ کو نہ ماننے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی، اور قیامت اور انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کی، اس چیز کو نہ ماننے کی وجہ بیان کی ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے بھی کافر یہ ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو سمجھ ہے ساری بات کی کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ واحد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، آخری نبی ہیں، یہ بھی ان کو سمجھ ہے، دلائل سے مانتے ہیں، قیامت کے متعلق بھی ان کو پتہ ہے، جانتے ہیں، عقل دلائل سے جب دیکھیں تو سارا کچھ آسان ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، پھر مانتے کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الا کبر ما ہم ببالغی، ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ انکار کر رہے ہیں، وہ ہے ان کی اپنی بڑائی، اپنی سرداری، اپنی میں، یعنی ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے، کافر جو سردار تھے وہ سوچتے تھے کہ ہم بڑے ہیں، ہر بندہ اپنے آپ میں اپنا ایک سٹیٹس بنائے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر میں سردار ہوں، مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں فلاں چیز میں ہر کام میں آزاد ہوں، ہر کام کرنا چاہتا ہوں، کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک رہا۔ کلمہ پڑھوں گا نا، اللہ کو ایک مانوں گا، اطاعت کرنی پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانوں گا تو اطاعت کرنی پڑے گی، قیامت کو مانوں گا تو مجھے پتا ہوگا کہ جتنی بھی خرابیاں کروں گا اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ جب یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے پر، قیامت کو ماننے پر، جب میرے یہ سوال دل میں آئیں گے نا تو میں کہوں گا وہ سرداری میں جو ڈاکے مارتا ہوں وہ پھر کدھر جائیں گے، میری تو سرداری گئی، وہ جو میں 2 نمبریاں کرتا ہوں وہ ساری جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، مجھے تو وہ کرنے نہیں دیں گے، قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، مان لیا تو پھر ان ساری چیزوں کا جواب دہ ہوں گا، تو وہ سرداری تو پھر گئی، سرداری تو پھر گئی۔ تو یہ سرداری کو بچانے کے لیے یہ اللہ کا بھی انکار کر دیں گے، ہمیں نہیں توحید سمجھ آتی، ہمیں تمہاری دلیلیں نہیں سمجھ آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار کر دیں گے کہ ہم نہیں مانتے یہ رسول ہے، ٹھیک ہے، سارا انکار کر دیں گے، قیامت کا بھی انکار کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی سرداری، وہ بڑی بڑی پگڑیاں جس کے نیچے آ کر یہ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، نا حق قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے تھے، یہ ساری خرابیاں جتنی بھی، زنا کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، یہ ساری کی ساری پھر کیا ہوں گی؟ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وجہ ہے ان کے
اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑنے کی، اس کی آیات کے بارے میں جھگڑا اور بحث کرنے کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے، یہ وجہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کے پلے نہیں پڑتی، سارا کچھ ان کو پتہ ہے، صرف اس وجہ سے انہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، ایک بڑائی ہے جو یہ اپنی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنی سرداری برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ہیں لیکن میں رب ہوں نا، میں ان کو بتا رہا ہوں ما ہم ببالغیہ، یہ ان کی خام خیالی ہے، ان کی سرداری بھی نہیں بچے گی، سرداری بھی نہیں بچے گی، عارضی ہے، عارضی ہے، یہ بالکل عارضی چیز ہے، یہ نہیں بچے گی۔ لو اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی نا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ جو نہیں نہ مان رہے، عبداللہ بن ابی ہو منافقین، وہ نہیں مان رہا، ابو جہل ہے یہ نہیں مان رہا، حالانکہ سارا پتہ ہے کہ نبی سچا ہے۔ یہودیوں میں سے حیی بن اخطب، حالانکہ حیی بن اخطب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہودی تھا، نہیں مان رہا۔ اور بھی بڑے بڑے جو سردار، کیونکہ سرداروں نے سب سے پہلے انکار کیا، پیچھے ماڑے لوگ، کمزور لوگ تو ان کی پیروی میں پھر نہیں مانتے تھے کہ کہیں یہ ہم پر ظلم نہ کرے، بڑے ایمان والے پھر مان لیتے تھے۔ تو یہ جو بڑے بڑے سردار تھے نا، ان کو حق بات سمجھ آ گئی تھی، اللہ کا ایک ہونا سمجھ آ گیا تھا دلائل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول برحق ہونا سمجھ گئے تھے، جان گئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اظہار بھی کرتے تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے۔ پھر وجہ کیا تھی؟ وہ سرداری۔ مثال کے طور پر ابو جہل ہے، مشرکین سے ہم بات کرتے ہیں، ایک ایک مثال سب کی دوں گا کہ وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس کے باوجود انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود جھگڑا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور قیامت اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے پہچانتے ہو، پھر جھگڑا کر رہے، نہیں مان رہے۔ ابو جہل، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہوا آپ نے۔ ابو جہل غزوہ بدر کے موقع پر نا، جب میدان سامنے سج گیا نا، ادھر مسلمان ہیں ادھر کافر ہیں، مسلمان 313 یا اس کے لگ بھگ کم و بیش تھے، کافر 1000 تھے، تعداد ان کی کافی زیادہ تھی۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، جب صفیں بن گئی نا تو اللہ کے نبی ایک چبوترا سا تھا، اونچی سی جگہ تھی، وہاں پر چلے گئے اور 2 رکعتیں پڑھی، ہاتھ اٹھا لیے، قبلہ رخ ہو گئے، بیٹھ گئے، چادر یہاں پر لگی ہوئی تھی، کندھوں سے اوپر سر پر تھی، تو دعا کرنے، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک حال ہذہ العصابۃ من المسلمین، اے اللہ اگر یہ مسلمانوں کا چھوٹا سا گروہ آج ہلاک ہو گیا نا، شکست کھا گیا، تیری پھر عبادت نہیں ہوگی یہاں پر، جو حالات نظر آ رہے ہیں، یعنی ہم ابھی شروع کیا ہے، ہم نے اسلام کو شروع کیا، قبول کیا ہے، یہ دعوت تو پھر پھیلے گی، تو مدد فرما۔ کہتے ہیں اتنی دعا کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے چادر نیچے گر کے روتے جا رہے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول بس کریں، اللہ آپ کی دعا موڑے گا نہیں، سن لے گا، اب چلیں جہاد شروع کرتے ہیں۔ کہتے اللہ کے رسول اٹھے، ادھر سے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیاں بھی دے رہے ہیں، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج رہے ہیں، کبھی 5000 کا لشکر، کبھی 3000 کا لشکر، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 سفید کپڑے والے باڈی گارڈ تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی وہ دیکھے بھی نہیں تھے پہلے، تو وہ اللہ کے نبی کے ساتھ پہرے دے رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے ایسی ایسی مدد آئی، ایسے ایسے لوگ لڑ رہے تھے جو اس معاشرے کے اندر، اس مسلمانوں کے اپنے لشکر کے اندر ہم نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے، پہلے بھی اور بعد میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ رہے تھے نا۔ ادھر سے ابو جہل جو تھا نا، کافروں کا سردار، وہ بھی اپنی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو جوڑوں کو بھاگے نا۔ بظاہر تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے ہیں، یہ تو چٹکی کا کام ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے 313 ایک ایک بندے کے، 3 بندوں کے ہاتھ، ایک ایک بندہ آئے گا، 1 منٹ لگے گا اور یہ سارا کام ختم ہو جائے گا۔ دوسری اس نے یہ وجہ کی، کھڑا اپنے سردار اپنے لوگوں کے سامنے، سورۃ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کہا اپنے سرداروں، اپنے ساتھیوں، سارے کافروں کے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندنا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہتا ہے اللہ اگر یہ نبی حق ہے، اگر یہ سچا ہے، یہ دین سچا ہے، یہ نبی حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دے یا ہم پر کو عذاب علیم لے آ۔
اب یہ بہت بڑی بات تھی. یہ بات کہنے کے بعد تو لوگوں کے دلوں میں جو تھوڑی بہت تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو مائل ہونے کا جو تھوڑا بہت تھا، جب ابو جہل سردار نے یہ بات کہہ دی تو وہ بھی چلا گیا، وہ بھی سمجھنے لگے بات تو ٹھیک ہے. اب ابو جہل بڑا تیز آدمی تھا، اس کو پتا تھا کہ جب تک نبی کسی قوم کے اندر ہوتا ہے نا، اس نبی میں اس قوم کے اندر کبھی عذاب نہیں آتا. وہ کہتا ہے، اس نے کہا کہ میں یہ دعا کروں گا عذاب آنا ہونا کوئی نہیں. یہ بھی وہ سمجھتا تھا نبی جب تک جائے گا نہیں عذاب نہیں آئے گا، چاہے قوم جتنی مرضی بری ہو. پہلی ہسٹری جانتا تھا سارے نبیوں کی. دوسرا وہ یہ سمجھتا تھا، آگے اللہ نے بیان بھی فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں جب تک تو ان میں موجود ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ بخشش مانگتے رہیں گے نا ان میں سے لوگ مسلمان ہوں گے، تب تک اللہ تعالیٰ پوری قوم کو کبھی بھی برباد نہیں کرے گا. تو یہ وہ جانتا تھا اس حقیقت کو. لوگوں کو خراب کرنے کے لیے نا، لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے اس نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ عذاب آنا ہونا کو نہیں، لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ نبی جھوٹا ہے. اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ کیا جو تم جنگ کر رہے ہو تو جانتا نہیں اللہ کے رسول سچے ہیں؟ اس نے کہا جانتا ہوں، سارا کچھ پتا ہے مجھے. پھر مانتا کیوں نہیں؟ کہا بس یہ لڑائی یہی ہے، اسی بات کی لڑائی ہے، سرداری اس کے سر پر چلی جائے گی، سرداری ساری بڑائی اس کے سر چلی جائے گی، نہیں ماننا. حیی بن اخطب یہودی سردار تھا، کتاب آسمانی ان کے پاس تھی. یہ آیا مدینہ، اس کا بھائی تھا یاسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سسر ہے، صفیہ رضی اللہ عنہا کا والد ہے حیی بن اخطب. کہتے میں چھوٹی سی بچی تھی، ابھی وہ شادی نہیں، یہودیت کا زمانہ. کہتے میں ابھی چھوٹی تھی، تو جوانی کی عمر کے قریب تھے، بچی تھی میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم نے آخری نبی کے متعلق اپنی کتاب میں پڑھا بھی تھا، ان کی نشانیاں بھی ہم نے پڑھی ہوئی تھی، سارا کچھ ہمیں پتا تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چرچے ہونے لگے نا کہ اس طرح ایک نبی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی کہتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، تو میرا چچا کہتا ہے کہ بھائی جان چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی اللہ کا رسول ہے کہ نہیں. وہ نشانیاں تو ہم نے پڑھی ہوئی، چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اللہ کا رسول ہے بھی یا نہیں. کہتے ہیں آ گئے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب دیکھا نا تو وہ ساری نشانیاں جو انہوں نے تورات کے اندر پڑھی تھی نا، ساری کی ساری 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی. جو آپ کی تعلیم تھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی، وہ بھی بالکل 100% ٹھیک ہے. رسالت کے متعلق جو دعوے دلیلیں تھیں وہ بھی پہچان گئے. کہتے نا یہاں سے جب دیکھا نا، یہ پتا چلا کہ یہ تو قریش میں سے ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے. کہتا نا اس پر پریشان ہو گیا. اس پر کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گیا کہ یہ ہم اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے. اس پر وہ پریشان ہو گئے. اب یہودی سارے اس طرف سے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. اس پر وہ پریشان ہو گیا کہ نبوت تو ہم میں چلی آ رہی، یوسف علیہ السلام اوپر، تو یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نبی بن گیا. کہتے جب گئے نا تو صفیہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں اس سے پہلے جب بھی میرا والد اور میرا چچا باہر سے گھر آتے تھے نا، تو آتے ہی سب سے پہلے ایک بڑی گرم جوشی سے مجھے اٹھاتے، ملتے، محبت وہ نچھاور کرتے کہ جیسے ہم کئی سالوں کے بچھڑے ہوتے، اس طرح وہ محبت سے پیش آتے. کہتے ہیں یہ واحد سفر ایسا تھا جب میرا باپ اور میرا چچا آیا نا تو چہرے اترے ہوئے، غم سے نڈھال اور پریشان. کہتے آیا نا میں قریب ہوئی، پیچھے پہلے حسب روایت قریب ہوئی تو مجھے بھی انہوں نے نا پیچھے کر دیا، کوئی توجہ ہی نہیں دی. کہتے میں بڑی پریشان ہوئی کہ لگتا ہے کوئی کام ان کا خراب ہوا ہے. کہتے خیر تھوڑی دیر گزری نا تو میرا چچا پوچھتا ہے یاسر کہ بھائی جان ہم نے دیکھ تو لیا، سمجھ بھی گئے وہی ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہتا اللہ کی قسم نہیں ماننا، اللہ کی قسم نہیں ماننا. کیا وجہ تھی سوچو ہاں بھلا. وہ سرداری انہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، جو یہ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں نا، وہ آیات کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، اس کے رسول کی رسالت ہے، قیامت کا اقرار ہے، قیامت کا قائم ہونا ہے. ان کے بارے میں جو جھگڑا کرتے ہیں یہ دنیا کے کافر بدماش، فرمایا کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہ آئے. سمجھنا چاہیں بڑی ہی آسان دلیلیں ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ سرداریاں جاتی ہیں، وہ بدماشیاں رک جائیں گی، وہ نافرمانیاں رک جائیں گی جو اللہ اور اس کے رسول کی کرتے ہیں. جب اطاعت کرنی پڑے گی تو بدماشیاں روکنی پڑیں گی، وہ خرابیاں روکنی پڑیں گی. تو اس لیے لو اس کی ایک اور مثال بھی میں دیتا ہوں
کہ کافروں نے کیوں نہیں ماننا، اللہ کی آیات کے بارے میں کیوں جھگڑا کیا۔ عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی جانتے ہیں نا سارے اس کو، کون تھا بھلا؟ رئیس المنافقین، منافقین کا سردار۔ جب یہ آیا نا، مدینے کے اندر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینے میں آئے تو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اس کو سردار بنانے والے تھے۔ اوس بھی، خزرج بھی، جو جو لڑائیاں ہوتی تھی نا، تو یہ تھوڑا سا بڑا آدمی تھا، سردار تھا، تو سب نے کہا کہ اس کے سر پر تاج رکھتے ہیں، اس کو پوری وادی مدینے، سارے شہر اور اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں نا، سب کا سردار ہم اس کو بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ فنکشن کا دن قریب آ رہا ہے جس میں اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے مدینے آ گئے۔ مدینے میں سے بھی کئی لوگوں نے، اوس اور خزرج کے لوگ اور اسی طرح عقبہ والے لوگ، اور انہوں نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا۔ گئے مکے کے اندر، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہر طرح مدد دیں گے۔ جب اللہ کے رسول آ گئے تو مسلمان ہوں، اللہ کے رسول کو لانے کے لیے ترلے کرنے والے، وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو سردار بنا لے؟ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو ایک اسلامی سلطنت کا قیام ابھی چل رہا ہے، اس کا وجود آنے والا، اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول جب آنا نا، تو بچیاں بھی گئیں، لوگ بھی گئے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ جناب پہاڑ کے پیچھے جا کے استقبال کر رہے ہیں، خوش ہیں، ہر بندہ ہی خوش ہے کہ اب ظلم کی راتیں ختم ہوں گی اور امید کا روشن سورج جو ہے وہ نکلنے والا ہے، اور اللہ کے نبی کا استقبال ہو رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نا، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جوک در جور مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی کے سردار جو تاج پوشی کی رسم تھی نا، وہ اسی طرح رہ گئے۔ اس کو بڑا غصہ، اب اس نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غصہ نکالنے کے لیے اوپر سے کلمہ تو پڑھ لیا، پتہ تھا کلمہ نہ پڑھا تو گردن جائے گی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اندر سے پکا بے ایمان، حتیٰ کہ قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ پکا بے ایمان ہے، کافر ہے، اور منافق جہنم کے نچلے گڑھے میں جائے گا، یعنی کوئی شک ہی نہیں رہا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح بتا دیا۔ اس بندے نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے کیوں نہیں ماننا؟ قرآن بھی کہہ رہا، سب کچھ کس وجہ سے؟ میری سرداری گئی ہے، میری سرداری گئی ہے۔ کہ چلو تو اسلام کو مان لیتا تو سرداری بڑھ جانی تھی، لیکن وہ حقیقی سرداری ہونی تھی جو دنیا اور آخرت کی سرداری۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حقیقت بیان کرنا چاہتا ہے، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کہ جو لوگ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑے کرتے ہیں نا، ما ہم ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں ایک بڑائی بیٹھی ہوئی ہے، اپنا ایک سٹیٹس بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو یہ ہوں، میں تو ایم این اے ہوں، میں تو ایم پی ہوں، فلاں ہوں، فلاں تو سردار ہوں۔ فرمایا ما ہم ببالغیہ، یہ اس سرداری کو، اس بڑائی کو کبھی بھی نہیں پا سکے۔ رہی ابو جہل کی سرداری گئی، کہاں ہوئی بن اخطب و سرداری ساری گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر قتل بھی کیا، وہ چھوٹے چھوٹے غلام سردار انہوں نے قتل کیا، اوپر جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں اور اوپر سر رکھ کے گردن اتار رہے ہیں۔ کدھر گئی سرداری؟ جس کو بچانے کے لیے ایمان بیچ دیا، اللہ کا انکار کر دیا جانتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کرنے کے لیے آ گئے، اور جناب اللہ کی قیامت جو ہے اس کا انکار کر دیا۔ نہ سرداری رہی، نہ ایمان رہا۔ وہ یہی بن اخطب جو صرف اس وجہ سے انکار کر گیا، نہیں ماننا کہ میری سرداری جائے گی، ہمارے علاوہ یہ دوسروں کے اندر نبوت چلی گئی۔ کدھر گئی وہ سرداری؟ سرداری بھی گئی، ایمان بھی گیا، اور عذاب کے مرتکب ہو گئے۔ اور پھر ادھر عبداللہ بن ابی جو ہے، سرداری بھی گئی، مان لیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں۔ کیا کمال سینہ تھا، کتنا کھلا سینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہوا تھا۔ فرمایا جو جاہلیت میں پسندیدہ لوگ تھے نا، مختار تھے، جو سردار تھے، اسلام کے اندر بھی وہ سردار، جو سردار مسلمان ہوتا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے جا تیرے علاقے کے اندر تو ہی سردار ہے۔ اسی طرح سرداریاں بھی بچیں، قیامت کی بھی سرداریاں، دنیا کی بھی سرداریاں، جنت کے بھی وعدے۔ سردار جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں دے دیتا ہے نا، اللہ کی آیات میں انکار کرنے کے بجائے مان لیتا ہے، دنیا میں بھی سرداریاں بچتی ہیں۔ وہ جو سٹیٹس سوچ رہا ہوتا ہے نا، وہ سٹیٹس بڑا ہو جاتا ہے پہلے سے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اصحمہ نجاشی جو تھا،
بادشاہ نجاشی حبشے کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، سرداری رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت حبشے میں ہوا ہے، کہہ رہے ہیں ہمارا بھائی فوت ہوا ہے، چلو اس کا نماز جنازہ پڑھتے۔ غائبانہ نماز جنازہ پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ کا پڑھا، سرداری بھی رہی، عزت بھی رہی، قیامت والے دن بھی سردار۔ ادھر ہرقل جو ہے جانتا تھا، پتہ بھی تھا، اپنے درباریوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط پڑھا نا، سارا کچھ ذکر کرنے لگا، تو جو ہی درباری آگے سے انہوں نے ہوں ہاں کی نا، تو فوراً کہنے لگا میں تو تمہارے ایمان چیک کر رہا تھا۔ پھر گیا فوراً، پہچانتا تھا کس وجہ سے نہیں ماننا، سمجھ بھی آئی ہوئی تھی، سارا کچھ ذکر کر رہا ہے، ابو سفیان نے بتا بھی دیا، سب کچھ مان رہا ہے، کیوں چھوڑا ہے؟ اس وجہ سے کہ مجھے یہ اتار کے نیچے پھینک دے۔ اسحمہ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ مسلمان جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دوسرے جب اس کے دربار میں گئے، ادھر مکے سے عمر بن عاص گئے ان کے کافروں کے صحافی بن کے ان کو لینے کے لیے، تو دربار میں ان کے خلاف بڑا کچھ، سارے درباری بھی مل گئے، تحفے تحائف لے کر سارا کچھ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اسحمہ نے کہا، جب پتہ چلا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے پاس پہنچی، تو جب وہ پہلے دن انکار کیا تو کہتا ہے، ابو عمر بن عاص کہتا ہے اب ان کے بارے میں ایسی چیز لاؤں گا کہ یہ اسحمہ بھی ان کو نکال باہر پھینکے گا۔ اگلے دن کہنے لگا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو آپ بڑا مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، اس کے متعلق یہ بڑی گندی بات کہتے ہیں۔ تو اس نے پھر بلا لیا جعفر بن ابی طالب اور مسلمانوں کو، کہا کیا بات کہتے ہو عیسیٰ کے بارے میں؟ وہ سورۃ مریم کی ساری آیات جعفر بن ابی طالب نے پڑھ دی۔ جب پڑھ دی نا تو اس نے زمین سے تنکا اٹھایا، اسحمہ نے اٹھا کے کہتا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس حقیقت سے اتنا بھی ادھر ادھر نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ درباریوں نے ادھر بھی کہا تھا کیسی بات کر رہا ہے، یعنی جو ہرقل کے درباریوں نے کیا تھا وہی یہی کیا۔ ہرقل سرداری بچاتے بچاتے برباد ہو گیا، ادھر اس نے سرداری کی پرواہ نہیں کی۔ کس کی پرواہ کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس حقیقت کی پرواہ کی، اللہ نے سرداری بھی دے دی، دنیا آخرت کی عزتیں بھی عطا کر دی۔ تو یہ ہے سمجھنے والی بات۔ آج بھی اگر مسلمان اس پر آ جائے نا کہ وہ اپنی خواہشات، اپنی ضرورتیں، اپنی خواہشیں اسلام کے تابع کر لینا، اللہ اور اس کے رسول کو مان جائے، ہیلے بہانے نہ ڈھونڈیں، تو اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو وہی عزتیں دے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، کہ جن مسلمانوں نے اپنی ساری خواہشات کی قربانیاں دے دی، اپنی سرداریوں کی قربانیاں دے دی، اپنی بڑی بڑی پوسٹوں کی قربانیاں دے دی، اللہ نے وہ پوسٹیں بھی دے دی، دنیا آخرت کی عزتیں بھی دے دی۔ روم و ایران، فارس، سارے خزانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں لا کر ڈھیر کر دیے۔ وہ مسلمان جو اس حالت میں آتے تھے، واللہ صحیح بخاری میں ہے کہ مقداد بن اسود غالباً یا ایک دو اور صحابہ تھے، وہ کہتے ہیں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا اسلام لے کر، ہماری حالت یہ تھی، بھوک اتنی شدید تھی، اتنی شدید تھی، ہم نے مدینے میں مختلف لوگوں کے پاس اپنے آپ کو پیش کیا کہ یار دو چار لقمے دے دو، بھوک مٹ جائے، کہتے کسی نے نہ دیا، حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے جب ہماری حالت دیکھی، کہتے حالت یہ تھی بھوک کی وجہ سے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، آگے دھندلا ہو رہا تھا، یہ بھوک کا عالم تھا۔ کہتے ہیں جب ہم نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا نا، تو اللہ کے نبی واحد بندے تھے کہ جنہوں نے ہمیں سمجھ لیا کہ ان کو بھوک ہے۔ کہتے ہیں گھر لے آئے، مہمان بنا لیا، گھر میں اللہ کے نبی کے پاس بھی اور کچھ نہیں تھا، 3 بکریاں تھیں، کہتے ہیں وہ بندھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان کا دودھ دوہو، پیو خود بھی اور ہمیں بھی پلاؤ۔ سبحان اللہ، میں واقعہ سنا ہی دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ روز ایسے ہی ہوتا، میں دودھ دوتا، ساتھی دوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلاتے، ہم بھی پیتے، موجیں اڑاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن باہر مصروفیات تبلیغ کے لیے، کبھی ادھر جا رہے ہیں ادھر، سارا دن پھرتے، باہر رہتے، رات کو آتے تھے، تو ہم اتنی دیر میں سو چکے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں معمول یہ بن گیا کہ ہم دودھ دو کر پی دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ جو ہوتا تھا نا، وہ ایک پیالے میں ڈال کر رکھ دیتے، اوپر کچھ چیز دے دیتے، ڈھانک دیتے اس کو۔ کہتے ایک دن نا ایسے ہی ہوا، ہم نے سارا اپنے حصے کا دودھ دوہا اور جناب نا پی لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھ دیا۔ میرے ساتھی تو سو گئے، میں ابھی جاگ رہا تھا۔ کہتے خود تھوڑی دیر گزری نا، شیطان نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ اللہ کے رسول تو وہ آدمی ہے کہ جن کو باہر سے لوگ بڑی دعوتیں کھلاتے ہیں، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، لوگ کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، پی جا۔ کہتے میں نے ڈھکن اٹھایا اور پی لیا۔ کہتے جب میں نے تھوڑی دیر بعد خالی پیالہ دیکھا نا، میں لے بھی کام خراب ہے،
اللہ کے رسول آئیں گے، برتن اوپر جب اٹھائیں گے نا تو دیکھیں گے پیالہ خالی ہے تو تجھے بد دعا دیں گے بڑی سخت، تو نے اللہ کے نبی کا حصہ کھا لیا۔ کہتے اب شیطان نے میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، تو بڑا ظالم آدمی ہے۔ کہتے اللہ کے رسول آئے، آ کے وہ برتن سے اوپر اٹھایا نا ڈھکن، تو دیکھا نیچے پیالہ خالی ہے۔ کہتے آسمان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نظر اٹھائی، کہتے میں نے سوچ لیا اب اللہ کے رسول ایسی بد دعا کریں گے نا کہ میرا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اے اللہ جو ہمیں کھلائے نا تو اس کو کھلا، اور جو ہمیں پلائے تو اس کو پلا۔ اس کا مطلب جو نقصان کر دے اس کے متعلق بد دعا نہیں کرنی چاہیے، ایسے ہی ہے۔ اب پھر اس پہ یہ بھی سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اس سے اگلی بات سمجھنا ذرا۔ کہتا ہے مقداد رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ دعا دی نا، میں فوراً اٹھ کے نا میں نے چھری پکڑی، تو میں نے کہا جو موٹی تازی بکری ہوگی نا وہ ذبح کر دوں گا، اور اللہ کے نبی کو کھانا کھلا کر نا اس دعا کا مستحق بننا ہے کہ یا اللہ جو ہمیں کھلائے تو اسے کھلا، جو ہمیں پلائے تو اسے پلا، اس کا میں نے حقدار بننا۔ کہتا ہے جو ہی میں چھری لے کر گیا نا بکری کے پاس تو دیکھا کہ دودھ جو تھن تھے نا وہ دودھ سے بھرے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن گھر والوں کا پڑا تھا، میں نے دوہا، دوسری بکری دیکھی وہ بھی تھن دودھ ہوا تھا، تیسری میں نے دودھ دوہا، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے خوب سیر ہو کر پیا، مجھے کہا تو بھی پی لے، میں نے بھی پی لیا۔ کہتے اب میں ہنس رہا ہوں، مسلسل ہنستا ہی جا رہا ہوں، لوٹ پوٹ ہو رہا ہوں ہنس۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں مقداد کیا ہوا، کیوں ہنس رہا ہے؟ میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ کہتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور اللہ کے بندے یہ آسمان کی طرف سے ایک رحمت تھی، تو اپنے بھائیوں کو بھی اٹھا لیتا، مجھے پہلے بتا دیتا۔ کہتا اللہ کے رسول مجھے اور آپ کو رحمت مل گئی نا، مجھے کسی کی اب کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تھی مہمان بازی، یعنی مہمانوں کا، اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کا کتنا بڑا حق رکھتے تھے، مہمان کتنے پروٹوکول کے ساتھ رہتے۔ یعنی مہمان یہ سمجھ رہا ہے بکری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اٹھا کس نیت سے کہ میں ذبح کر اللہ کے نبی کو کھلاؤں۔ تو میں نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بھوک اور فاقوں کی صورت میں آئے تھے نا، قربانیاں دی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی آیات پر جھگڑا کرنے کی بجائے مان لیا تھا اپنی سرداریاں۔ اب یہ کوئی ماڑے لوگ نہیں تھے۔ آپ مصعب بن عمیر کے بارے میں سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے بھی، سنا بھی آپ نے کہ مصعب بن عمیر وہ شہزادہ تھا، میں نے پڑھا ایک جگہ پر کہ اتنا شہزادہ تھا، ماں کا اتنا لاڈلا تھا کہ جو ایک دفعہ کپڑے پہن لیتا تھا دوبارہ وہ پہنتا نہیں تھا۔ خوشبو اتنی قیمتی لگاتے تھے مصعب بن عمیر کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی سے خوشبو کتنی دیر جاتی نہیں تھی۔ جب فوت ہوئے نا، یعنی پیچھے چاچا اور ماں اور بہت بڑے مالدار لوگ تھے، اسلام کی سمجھ آئی، قبول کر لیا۔ یہ نہیں سوچا کہ جائیداد جا رہی ہے، فلاں جا رہا ہے، فلاں۔ کئی صحابہ گھر سے مسلمان جب ہوئے نا، گھر سے آگ کر دیے گئے، مارنا شروع کر۔ سلمان فارسی کو دیکھ لو، اللہ اکبر، ایک بندہ آپ کو ایسا نکلے گا جو پیچھے سے خاندانی کئی لوگ تھے، خاندانی تھے، سارا کچھ چھوڑ دیا، وہ سرداریاں چھوڑ دی، وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جب کی نا، اللہ اکبر، غربت کی حالت میں آئے، پھر پاس کچھ نہیں تھا، اپنا آپ قربان کیا، اللہ اور اس کے رسول کی آیات میں جھگڑا کرنے کی بجائے قبول کر لیا۔ اللہ نے انہی لوگوں کو مربوں کے بھی مالک بنا دیا، زمین کے خزانے دے دیے، روم، ایران، کیسر کے خزانے پاؤں میں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھ دیے، اور وہ سرداریاں بھی مل گئیں۔ کوئی یمن کا گورنر بن کے جا رہا ہے، کوئی جناب روم کا گورنر بن کے جا رہا ہے، معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا۔ یعنی وہ چھوٹے غلام قسم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے علاقوں میں کسی کو ڈی سی لگا رہے ہیں، کسی کو کیا لگا رہے ہیں، گورنر بنا کے پورے صوبے۔ جس طرح آپ تو ایک ملک ہے نا، اس طرح اس وقت کئی ملک ایک صوبہ ہوتے تھے، اللہ کے نبی ایک بندے کو دے رہے ہیں۔ یہ وہ سرداریاں جب بندہ اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیتا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ شان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آیات انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔